اس وقت مسلح گروپ ہیں وہ خود سے نہیں بنے، انہیں بنایا گیا تھا ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب امریکہ اس خطے سے نکل گیا، جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور جب ہماری جو ہمارا جو مشترکہ جہاد تھا سوویت یونین کے خلاف، وہ جب کامیاب ہوا تو ہم نے ان جہادیوں سے یہ نہیں کہا کہ بہت شکریہ، بس آپ چلے جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں۔ ہم نے ان کو یہاں پر رکھا، ہم نے سوچا کہ انہیں ہم کشمیر میں استعمال کریں گے، ہم انہیں کابل فتح کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور جو طالبان بنے جس کو سب سے پہلے پاکستان نے قبول کیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مدارس میں پلے بڑھے، انہیں اسلحہ فراہم کیا گیا، تربیت دی گئی۔ تو یہ بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست نے ان دہشت گردوں کو جنم دیا۔ سر لیکن پھر حالات حاضرہ کی اگر بات کریں، پیچھے یہ کل ایک دن پہلے کی بات ہے کہ سابق آرمی چیف بھارت کے، انہوں نے یہ لائیو میڈیا کے سامنے ایک بڑی پاپولر ہوئی ہے ویڈیو، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں کس طرح پاکستانی ریاست کو کھوکھلا کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو ہم نے اسپیسیفکلی بزی رکھنا ہے ان چھوٹے چھوٹے نان سٹیک ایکٹرز کے اندر۔ یہ پشتونوں کا جو مسئلہ ہے، یہ بلوچوں کا جو مسئلہ ہے، یہ ان کے سابق آرمی چیف کے باقاعدہ طور پر بیانات ہیں۔ کیا ہمیں اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے فیکشنز میں ٹوٹنے کی ضرورت ہے؟ اچھی بات ہے کہ سابق چیف نے یہ دیا، جو اس حالیہ چیف ہے اس نے نہیں دیا، مگر یہ دونوں بڑے کمعقل لوگ لگتے ہیں مجھے۔ ایسی بات ہے کھلا کھلا کرتے ہیں، کرنا ہے تو چپکے سے کرو، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن چلیے سیریس بات یہ، وہ کلبھوشن یادو پورا ہے، اچھا اس کو بھیجا گیا یہاں شرارت کرنے کے لیے، کتنی شرارت کر سکا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کا کوئی ہمارے پاس منہ بولتا ثبوت تو سامنے آیا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ریاست کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی ریاست آنی چاہیے، یہ جو ہم مغرب پرست ہیں اور جو سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو انڈیا ان لوگوں کو کہاں تک خرید سکتا ہے؟ شاید میں چلیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ان میں سے ملاؤں کو خریدا ہو، مگر جو باقی ہیں وہ تو سمجھتے کہ ان کا دینی فرض ہے کہ وہ یہاں پاک فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ان کے بچوں کے گلے کاٹیں، کہ پریڈ گراؤنڈ مسجد میں جو انہوں نے کیا تھا کہ ایسے واقعات مزید برپا کریں۔ ریاست کمزور نہیں ہے، ریاست اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر رہی ہے۔ آپ جو ہمارا سسٹم ہے اسٹرکچرل ریفارمز کی، اس کو بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے وہ بنیادی حقوق کا جو سسٹم ہو، تو سر ہر کسی کو مطلب بنیادی حق جو ہیں، رائٹ ٹو ووٹ جیسے حق بھی نہیں آپ دیکھ رہے بلوچستان میں عورتوں کو دیے جاتے۔ تو یہ اتنے زیادہ مسائل جب آپ کے سامنے ہیں، تو آپ وہ اسٹرکچرل ریفارم جو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس کنٹری میں آپ لے کر آ سکتے ہیں؟ کس طرح کے اسٹرکچرل ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم یہ بنیادی حقوق جو ہیں، جو تعلیم کا حق ہے وہ ادھر کی بچیوں کو دیا جا سکے، بلوچستان کی بچوں کو، عورتوں کو ووٹ کا حق دیا جا سکے، یہ ہم کس طرح سے امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اپنی ریاست کے اندر؟ خرابیاں طرح طرح کی ہیں، الگ الگ نوعیت کی ہیں، لہٰذا ایک جواب اتنے اس سوال کا میں نہیں دے سکتا، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کو اب ایک دنیا کا نارمل ملک بننا چاہیے۔ نارمل ملک وہ ہے جہاں لوگوں کی بہبود، ان کی بہتری کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ پوری دنیا کو سدھارا جائے، کہ کشمیر میں جنگ لڑی جائے، کہ افغانستان کو زیر کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے تابع رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے عوام کی فلاح کے لیے اس سمت کام کریں۔ تو اس کے لیے بہت سی چیزیں کرنی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جو جہادی قوتیں اس وقت بھی ہمارے ملک کے اندر بھری پڑ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے اوپر انگلی اٹھائی ہوئی ہے، ان کو فارغ کرنا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑے ہوئے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ سے تھا، لیکن ایران، افغانستان یہ مسلمان ملک ہیں، ان کے ساتھ تو ہماری بہت قریبی دوستی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چین بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں جو جہادی ہیں وہ سنکیانگ کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے،